احسان ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس مسجد میں تراویح کے لیے آپ حضرات پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور پوری فکروں کے ساتھ جمع ہوتے رہے، باوجود ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوا تو گرمیوں میں بھی اضافہ ہوا، مختلف قسم کے حالات آتے رہے، مسلسل محنت مسائل ہمارے درمیان آتے رہے، ملکی اعتبار سے، عالمی اعتبار سے بہت سارے تجربات اور بہت ساری فکریں ہمارے درمیان ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تراویح کو قبول فرمائے، قرآن کی سننے سنانے کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تہجد کو، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اصل مسئلہ قبولیت کا ہی ہے، انما يتقبل الله من المتقين، تعالیٰ شانہ اپنے والوں سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ یو پی کے علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا نام ذہن سے نکل رہا ہے۔ انہوں نے ایک معمول بنایا تھا اپنی زندگی میں، ان کے کرانے کی دکان تھی، لوگ ان سے سامان خریدنے کے لیے آتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کھوٹے سکے دے دیتے تھے، تو وہ خاموشی کے ساتھ کھوٹے سکے بھی لے کر قبول کرتے ہوئے سامان دے دیتے تھے۔ اس کے بدلے لوگ ان سے بولتے تھے کہ بھائی حضرت آپ کھوٹے سکے دینے پر بھی سامان دے دیتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ اس کا نقصان ہوگا، تو یہ خاص مقصد کے لیے کھوٹے سکے جمع کر رہا ہوں میں، خاص نیت ہے میری۔ سب تو کھوٹے سکے نہیں دیتے نا، بعض لوگ آتے ہیں دیتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، دے دیتا ہوں اور ان کی ضرورت اس وقت پوری کر دیتا ہوں۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے انتقال کا وہ قریب آیا، انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی وہ جو میرے کھوٹے سکے کی تھیلی ہے نا، سکوں سے بھری ہوئی کھوٹے سکے اس میں، وہ لے کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ کھوٹے سکوں کی تھیلی سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع اور دعا یہ کی کہ اللہ میری زندگی کا کوئی عمل کھڑا نہیں ہے، سب کھوٹے ہیں، لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں زندگی بھر لوگوں سے کھوٹے سکے لیتے رہا، آپ بھی میرے ان کھوٹے اعمال کو قبول کریں۔ کیفیت ان لوگوں کی عجیب ہوتی تھی، دل پورا پسیج جاتا تھا، دل سے ٹوٹا ہوا ہوتا تھا۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو آیت پڑھتے ہیں اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو، متوجہ ہو جاؤ، رجوع ہو جاؤ، وہ کیفیت ان کی زندگی میں ہوتی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا قرآن سننا، ہمارا قرآن سنانا، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بہت سی مرتبہ ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن یہ موقع ہوتا ہے ختم قرآن کا، اس موقع سے فکر کی بات، ذہن سازی کی بات، بہت سے اللہ والوں کے واقعات اور قصص اور حکایات سنائے جاتے ہیں، قرآنی احکام بتائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے تھوڑا سا پھر دل کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک غلط ہے، تھوڑا سا بھی اگر یہ احساس ہو گیا کہ اللہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ وہ آپ کے فضل سے ہوا بس آپ اسے قبول کر لیجیے، اگر یہ فکر پیدا ہو گئی ہماری مجالس سے تو کافی، پھر ہم تعالیٰ شانہ مزید عمل کی توفیق دیتے رہیں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی مشقت ہمیں تراویح میں ہوئی وہ مشقت تو ختم ہو گئی، لیکن نیکی باقی رہ گئی کہ نہیں رہی، اجر باقی رہ گیا۔ بعض مرتبہ تراویح کا پڑھنا ایسا ہوتا ہے طبیعت پہ بہت بوجھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ماشاءاللہ بعض چہرے ہمارے سامنے ہیں، نماز عشاء کی اذان ہوتی تھی مسجد میں آ کر پورے اہتمام کے ساتھ، اور تراویح مکمل ہونے تک جس صف میں جہاں نماز پڑھے جو مصلی ان کے لیے طے ہے، صرف نظر ادھر ادھر گھومتی تھی تو وہیں بیٹھے ہوئے رہے، وہیں بیٹھے ہوئے رہے اور مسلسل فکر کے ساتھ دعا میں، فکر میں، تلاوت میں،
رجوع اللہ کی کیفیت کے ساتھ ذرا غفلت محسوس نہیں ہوئی طبیعت میں، بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی تو آزو بازو بیٹھ گئے تو کچھ بات ہوتی ہے، ایسا بھی محسوس نہیں ہوا، بہت ایسے ہمارے ماشاءاللہ مسلم موجود ہیں۔ بہرحال حق تعالیٰ شاہ ہم سب کی محنتوں کو، تراویح کو، رمضانی عبادات کو، روزوں کو قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہی قبول فرماتے ہیں۔ وہ اگر مردود کر دیں گے تو پھر کون سا آئیں گے؟ تو آج انشاءاللہ ہم اللہ کو منائیں گے اس نیت سے بیٹھنا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے سلف نے لکھا، سلف صالحین نے لکھا ہے کہ جب جمعرات ہو اور آئندہ جمعہ ہو، جمعرات کا دن اور آئندہ کل جمعہ، آج سے جمعہ کی شب شروع ہو گئی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی شب قدر ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی حدیث سے ثابت بات نہیں ہے، لیکن سلف نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، تو ہمیں بھی امید ہے اللہ کی ذات سے، ہمیں اسی امید سے عبادت بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ مختصر پروگرام شب قدر کے عنوان پر ہمارے مہمان مفتی ادریس صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارے ساتھیوں کی جانب سے شاکوشی ہے مختصر سے وفاد کرام کی تہنیت، اور اسی طرح تہنیت کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی۔ میں حافظ صاحب کو بولتے رہا آپ کا وزن کتنا اتر رہا، یہ بہت فکر کی بات ہے، اور پھر ہمارے ساتھیاں ایسے ٹائٹ رہتے ہیں پیچھے، یہ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں ہمارے، اور قرآن سے تعلق ہے ہمارے ماشاءاللہ، ہمارے تعلق اور دیگر ساتھی ہیں۔ بعض مرتبہ بعض حیات کے سلسلے میں مجھے متوجہ کرتے ہیں، بعض چیزوں کے مطابق بازی آیتیں ہیں، ماشاءاللہ حافظ صاحب کو اس طرح توجہ دلایا گیا، پھر وہ آیتوں کو دہراتے رہے ماشاءاللہ۔ بعد ہمارے ساتھی جی اچھا محسوس ہوا کہ قرآن صاف انداز میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اس بار جو ہے محسوس ہوا اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت ہو، اللہ جزائے خیر دے، آمین آمین بارک اللہ۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی، ہمیں بہت توجہ کے ساتھ قرآن سے شغف، قرآن سے تعلق، اور پھر مسجد میں اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے تین برادران کو، جناب علی رضی الدین صاحب اور نجیب صاحب، کوشش کی ہے، مسجد بن گئی اور سہولتیں الحمدللہ اس مسجد میں رہی، اور اللہ تعالیٰ شاہ ہی اپنا شان قدر عطا فرمائے، وہ جانتے ہیں ہم سب کے دلوں کے حال۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب شفیع الدین صاحب اور عبدالحفیظ صاحب یہ ہمارے بزرگ مسلی ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا ہوں تو جناب عبدالقادر صاحب یاد آتے ہیں، عبدالقادر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، رمضان میں 5-5 6 قرآن پڑھ لیتے تھے، بولتے تھے پیتا ہے، اور دن کے اوقات میں یا تو تفسیر کا مطالعہ کرتے تھے یا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سال بھر میں یہی ماحول تھا۔ پورے شہر میں اگر آپ جائزہ لیں گے نا، کوئی ایک مصلی بھائی مسجد میں وہ جیسے بیٹھتے تھے محسوس نہیں، ماشاء اللہ پھر بھی روزوں کے ساتھ جیسے جس کو جتنا وقت اللہ نے توفیق دی وقت دیتے رہے، اور ہمارے بزرگ مصلی ٹیچر امجد صاحب موجود ہیں یہاں پر، اور میں ایک بات سنا دیتا ہوں، بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے مجھے اجازت دیجیے میں سنا رہا ہوں، آپ نے جو فون پر گفتگو کی تاکہ سب کو ترغیب ہو۔ تو بہت عجیب اور لوگوں کی کیفیت ہے کہ ہم ظاہر پہ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں، ظاہری طور پر فیصلہ بھی ہم لوگ لے لیتے ہیں، بہت اندر سے ان کا اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، ذہن بھی ہمارا اس طرف نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی کہ اچھا بھائی اندر سے اتنے ہیں کہ اتنے بڑے ہیں کہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کیا محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم تعالیٰ شاہ ہم سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ٹیم کے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب یہاں پر مسلسل 1 ہفتے سے دعاؤں کی درخواستیں کر رہے ہیں، ہمارا ٹیم کا ایگزام ہے، سارے مسلسل ہمارے ذمہ داروں سے درخواست کرنا چاہتے ہیں یہ سب ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں۔ یہاں پہ ہم لوگ نام کی لسٹ دیجیے، مفتی صاحب سے پیش کر دیں گے، اور اسی طرح سب سے درخواست بھی کر دیں گے آج، تو آپ سب دعا بھی کیجیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ شاہ ان سب کو قبول فرمائے، ان کے امتحان میں ان کو کامیابی مقدر فرمائے۔
تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے اور قاری صاحب ہمارے آصف صاحب موجود ہیں پی ایس سی قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ پڑھیں گے ہم بات کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ان کا ارادہ ہے یہ قاری بننا چاہتے ہیں. آپ سب دعا دیجیے کہ اللہ ان کو قاری بنانا. یہ ان کے والد نے کہا کہ استاد یہ قاری بننا چاہتا ہے. ایک بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا. ماشاء اللہ یہ حافظ بن گئے ماشاء اللہ. آصف صاحب بیٹھے ہیں پرویز صاحب کے مکان میں
خواتین میں تراویح سناتے ہیں لیکن پہچانتے ہیں آصف بھائی کو پہچانتے جی جو فرزند میں تراویح سنا ہے ماشاء اللہ اور ایک اور بھائی کہاں ہے بیٹے آپ سے چھوٹے والے وہ اس کا تھا اچھا بات ہے یہ تیسرے نمبر پہ آپ چھوٹے نمبر پہ تو آصف بھائی کا ارادہ ہے سب کو حافظ علی بنانا آصف بھائی کو پہچانتے مارکیٹ میں کاروبار ہے پیاز وغیرہ کا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اسی لائن کی تربیت دے رہے گھر میں قرآن سننے سے اندازہ ہو رہا ہے یہ قاری بن گئے بن گیا ماشاء اللہ قاری عبد الباسط صاحب کی نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقی سوال فرمائے انہیں کے بھائی ہیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی مثال نہیں ہے کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی مثال نہیں ہے کیسے توصیف اس کی کروں میں کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی مثال نہیں ہے میرے سرکار کی نعت ہے یہ میرے سرکار کی نعت ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے وہ خسارے میں ہوگا یقیناً وہ خسارے میں ہوگا یقیناً روز محشر میں کل دیکھ لینا وہ خسارے میں ہوگا یقیناً روز محشر میں کل دیکھ لینا کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے میرے سرکار کی نعت ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے دل جلوں کی کہانی ہے جس کے صدقے میں اے میرے بھائی جس کے صدقے میں اے میرے بھائی خوشبو سارے چمن میں پائی جس کے صدقے میں اے میرے بھائی خوشبو سارے چمن میں پائی اس پسینے کی خوشبو سے بہتر اس پسینے کی خوشبو سے بہتر خوشبو رات رانی نہیں ہے میرے سرکار کی نعت ہے یہ دل جلوں کی کہانی نہیں ہے چاہے بغداد ہو چاہے کوفہ چاہے اجمیر کلیر کا چھوٹا چاہے بغداد ہو چاہے کوفہ چاہے اجمیر کلیر کا چھوٹا سب کے ایمان کا مرکز ہے طیبہ
سب کے ایمان کا مرکز ہے طیبہ، کوئی بھی راجدھانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت ہے یہ، دل جلوں کی کہانی نہیں ہے، بزم سرکار میں ڈوب کر تم، بزم سرکار میں ڈوب کر تم، نعت ایسی پڑھو آج سعد، بزم سرکار میں ڈوب کر تم، نعت ایسی پڑھو آج سعد، کھینچ کے آ جائے وہ بھی یہاں پر، کھینچ کے آ جائے وہ بھی یہاں پر، جس نے آنے کی ٹھانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت ہے یہ، دل جلوں کی کہانی نہیں ہے۔ السلام بھائی جہاں جگہ خالی ہے نا اور دوسری مخلوق آگے بڑھ جاتی ہے، ہمیشہ کے خیال رکھنا ہوگا، جگہ خالی مت رکھو، جگہ جہاں خالی رہتی نا اور پھر دوسری مخلوق آ جاتی ہے، فی الحال وہ قید میں ہے، سمجھیے نا۔ ماشاء اللہ ہمارے سید آدم علی صاحب کے فرزند ہیں عرفان معذب، سے درخواست کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی آواز ہے ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم
پالا کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پالا کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار مجھ سے ایک بار کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہو اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں پڑھو چشمائے التجا ہے میری کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا آسرا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ یہ تو جانا ہے کہ ایک اور بات اتنے سنے اور یہ سنانے تیار بھی ہے لیکن لوگ تیار ہے نہیں اس سے تیار ہے تیار ہے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمیں خاص طور پر جس وقت نعت پڑھی جاتی ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں لیکن ہماری روح ہماری توجہ ہماری ذہن اور ہماری سوچ اور خیال اور فکر وہ مدینہ سے جڑا ہوا
پھر سنتے رہیں گے، رات گزر جائے گی، طبیعت میں کچھ آٹھ کم نہیں آئے گا۔ حضرت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابیہ نے آ کر کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، قبر چاہتی ہوں، قبر اطہر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ چونکہ حجرہ بالکل جڑا ہوا لگا ہوا ہے، بس پردہ ہی تھا، تو کتاب میں لکھا ہوا ہے جیسے ہی پردہ ہٹایا انہوں نے قبر دکھانے کے لیے، قبر اطہر کی زیارت کرانے کے لیے، اس خاتون کی چیخ نکلی اور فوراً روح نکل گئی، چیخ بھی نکلی اور ساتھ میں روح بھی پڑ گئی۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی محبت حضور علیہ السلام اور کتنا تعلق والہانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں میں تھا، بوڑھوں میں تھا، جوانوں میں تھا، اور ایسے ہی عورتوں میں، خواتین میں۔ علامہ عطوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک عربی آئے دیہاتی آ کر انہوں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی، جب کبھی کسی سے گناہ ہو جاتا تھا تو اے اللہ کے نبی آپ کے پاس آ کر درخواست کرتے تھے کہ ان گناہوں کی مغفرت کی آپ دعا کرتے ہیں، تو آپ دعا کرتے تھے ہم تعالیٰ شاہ ان گناہوں سے معافی اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور پھر وہ آیت انہوں نے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھی اور کچھ اشعار پڑھے۔ آج تک روضے کی جالیوں پر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں وہ وہی عربی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار پڑھ کر گئے۔ علامہ عطوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے روضے کے پاس ریاض الجنہ کا جو چھوٹا سا حصہ ہے وہیں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا نیند اور قیلولے کی نیت سے میں دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ علامہ عطوی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ حق تعالیٰ شاہ نے آپ کی مغفرت فرمائی۔ تو یہ تعلق ہوتا تھا، یہ نسبت ہوتی تھی، اور ہر ایمان والے کا تعلق اور ہر ایمان والے کی نسبت نبی علیہ السلام سے۔ بعض ضعیف روایتوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض صحابہ اکرام مدینہ میں رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یادیں وابستہ ہیں ان در و دیواروں سے، ان گلیوں سے، ان کوچوں سے، تو ہمیشہ بے چینی کی پھر رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں سے ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے، اور ایک زمانہ گزر گیا تو خواب میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بلال کیا ہے یہ کب بے وفائی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا تو ہمارے پاس آتے ہیں، اندر سے ہو گیا بالکل۔ صبح اٹھتے ہی گھر والوں سے کہتے مجھے جانا ہے، بہت تیار کرو، اور جو اسباب تھے، جو ضرورت کا سامان تھا دیا اور سفر شروع۔ اور جیسے ہی مدینہ پاک میں داخل ہو وہاں تو کوہرام مچ گیا، عجیب کیفیت، بلال آ گئے۔ اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن ہیں اور حضور علیہ السلام کی موجودگی میں جب اذان دیتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کو کہتے تھے دل کی تسلی ہو آتی تھی، اطمینان ہو جاتا تھا۔ اب جب یہ مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو سب نے آ کے درخواست شروع کر دی، اذان دیجیے، وہ اذان دیجیے جو آپ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیتے۔ اب ان کی تو ہمت نہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ ساری کیفیتیں، وہ ساری یادیں سب تازہ ہو رہی، سب کو منع کرتے رہے نہیں دے سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت درخواست کی، حضرات حسنین رضی اللہ عنہ دونوں آئے نواسے آگے دینے میرے بلال، آپ وہ اذان دے دیجیے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیتے۔ اب چونکہ نواسوں کی سفارش تھی انہوں نے منع نہیں کیا، ہمت نہیں ہوئی کہ منع کرو، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر اذان شروع کی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جوان اور جتنے مدینہ میں اس وقت موجود تھے وہ تو سب اپنے گھروں سے باہر نکل گئے، لیکن بچے اپنی ماؤں کے ساتھ، عورتیں برقع پہن کر مسجد نبوی کے قریب جمع ہو گئے، اذان کی طرف کان لگاتے ہوئے۔ سب کے اندر بے چینی، کوئی بیٹھ کر رو رہے ہیں، کوئی تڑپ رہے ہیں، کوئی عجیب کیفیت میں مبتلا ہے، اور سب پر الگ الگ حال تاری۔
تو ایک چھوٹا ننھا معصوم بچہ وہ اپنی ماں سے یوں کہنے لگا کہ امی جان حضرت بلال تو آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا تشریف ہے، بچوں سے کیسا تعلق تھا حضور کا تعلق بچوں کے ساتھ؟ اور ماں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کتنی بے چین ہو گئی اور سب کیا جواب دیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی مجالس ہو، بعض اللہ والوں نے کتابیں لکھی نعت النبی کی، اس کو تنہائی میں پڑھتے رہنا چاہیے یا تنہائی میں سنتے رہنا چاہیے، اچھی کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ہمارے پاس حیدرآباد کے ایک بہت بزرگ ہیں جناب سید سلیم اللہ مولوی صاحب برکاتہ، انہوں نے ابھی ایک تازہ کتاب لکھی، میرے پاس مسلمانوں نے بھیجا دیا تھا، اس کا نام ہے حمد و نعت۔ حمد و نعت، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا، اتنی ضخیم کتاب ہے نعتوں پر مشتمل، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ میں اس کتاب کو مرتب کیا، ترتیب دینے کے بعد ان پوری نعتوں کو سنانے کے لیے مدینہ کا سفر کیا، مدینہ کا سفر کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری نعتیں پڑھی، پوری نعتیں گنگنائی۔ مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتصور، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے کہ شیطان میری صورت دیکھ کر نہیں آ سکتا، اس کی حکمت نہیں ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں۔ اور یوں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہ وہ نعتیں مجھے سنائیے جو آپ نے لکھی۔ ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کا رات دن کا مشغلہ ہے، وہ لوگ نعت پڑھتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صفات اور آپ کے اوصاف کو گناتے رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، گوشہ تنہائی، بڑی مختصر کتاب ہے۔ گوشہ تنہائی کا مطلب تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے بیٹھے جب پڑھنا۔ اب جب وہ اشعار پڑھنا شروع کریں گے نا، آنسو ختم نہیں ہوں گے آپ کے۔ اب اگر پڑھتے رہیں گے آپ وہ الفاظ سمجھتے ہوئے تو ایک کیفیت تاری رہتا ہے، آدمی رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس قسم کی کتابیں ہم پڑھیں، سنیں، اس قسم کی نعتوں کو سنتے رہیں تو پھر انشاءاللہ روحانی قوت میں اضافہ ہوتے رہے گا، اور سمجھ میں آئے گا کہ ان اللہ والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ، ان اللہ والوں کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اور کیسے لکھتے تھے وہ، کیسا لکھتے تھے اشعار۔ ہم ایک شعر نہیں بنا سکتے، ایک شعر نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عاشق اپنے معشوقہ کے سلسلے میں اشعار بناتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، لیکن دعا کے لیے کہا جائے مانگ نہیں سکتے، پڑھنے کے لیے کہا جائے پڑھ نہیں سکتے، گنگنانے کے لیے کہا جائے نہیں گنگنا سکتے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ آئندہ سال ہم رات یہاں پڑھائیں گے۔ جس کو اولاد اللہ نے دی ہے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، انشاءاللہ نعت کے سلسلے میں بھی ان کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ویسے سب اپنے بچے گھروں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ اور مزید بچوں پر محنت کریں گے۔ ہمارے بزرگ مصلی ہیں ڈاکٹر شفیع الدین صاحب، انہوں نے درخواست دی تھی، شاہ سے پہلے مجھے درخواست دی کہ مفتی صاحب مجھے الحاج محمد شفیع الدین صاحب، جناب حافظ عبدالصمد صاحب کی مجھے شال پوشی بھی کرنا ہے اور ایک جوڑا کپڑا بھی دینا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنا ہے۔ ابھی طبیعت کیسی ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ؟ بچے پڑھ لیے تھے الحمدللہ جی، بچے پڑھ لیے، میں خوش ہو گیا، تسلی ہوگی بس انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے۔ تو مختصر وہ شال پوشی ہے وہ کر لیتے ہیں، آئیے شروع۔ جی بات کریں، اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، حافظ صاحب کو اور مزید صحت بھی ہو، اور آئندہ کی عزائم میں ہم تعالیٰ شان و کامیابی مقدر فرمائے۔ حافظ صاحب کا میں مختصر تعارف کراتا ہوں۔ فیض الروم سے ابتدائی 20 پارے حفظ کیے، بعد میں گزرتا مدرسہ
مسجد معراج کا ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ اور تکمیل حفظ کیا ماشاء اللہ. اور یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ شہر سے حیدرآباد سے پہلی بار کامن کی اور شہر سے دوسرے علاقے کا سفر کرے. شروع میں والدہ جو ہے روزانہ بیٹا شہر میں کیا کھائے تم، افطار میں کیا کھائے، شام میں کیا کھائے، مسلسل پوچھتے رہے. ماشاء اللہ. تو میں ہمارے ساتھیوں سے عرض کرا کہ بھائی دیکھو والدہ ان کو اتنے قربانی اور مجاہدے سے اپنے سے تھوڑا سا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بھیجے، ہمت کرے ہو اور آپ آئے ماشاء اللہ ہمارے علاقے میں تراویح سنائیں. تو اس لیے مہمان نوازی میں ضیافت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ کسی قسم کی خدمت میں ہمارے اعظم صاحب زبی بھائی اور دیگر ساتھی ماشاء اللہ ساجد بھائی جی ہمارے مولانا صاحب وغیرہ اچھی خدمت کرتے رہے. اللہ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ہمارا اعظم بھائی سے درخواست کرتا ہوں جی صاحب. ہاں بولا آپ بھی شوکت صاحب آئیے. ہاں آپ بھی شوکت صاحب آئیے. آئیے صاحب. ابھی پرسوں وہ جو واقعہ حادثہ پیش آیا تھا، وہ بچیاں جو ہے حافظ صاحب کے گھر میں آپ کے اہلیہ کے پاس ہی عربی پڑھتے تھے. پرویز بھائی مجھے سنا رہے تھے اندر سے گھر سے رونے کی آواز ایسے آئی جیسے خود کی ماں کا جنازہ رکھا ہوا، اور خود حافظ صاحب وغیرہ کی کیفیت ایک دو دن تک مسلسل گھر سے ایسی آواز یعنی گھر سے باہر تک نکل رہی اتنا طرف کے ہو رہے. تعلق بنانا ہے محبت کے بچوں سے بچیوں سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی اچھا میرے لیے دعا فرمائیے. بزرگوں دوستوں یہ ساری چیز دوسرا سال میں نے نعتوں والا کے تعلق سے اپنی طرف سے بڑھیا تھا. چاہا تھا کہ میں اور بھی ہمارے پاس مسلمان سیکھ لیں اس کے تعلق سے. سب چیزیں ساتھ ساتھ مولانا نے کہا کہ یہ جو عیدیں آتے ہیں آپ جو پروگرامس آتے ہیں آپ میں یہ اپنے کو جو ہے جگانے کے لیے آتے ہیں، سکھانے کے لیے آتے ہیں. اس میں بہت بڑی ترتیب ہوتی ہے ایک سے دوسرے سے. اور جتنے بھی اپنے غلطیاں ہو رہا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے اپنے سے گزارش کرا لینے کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ جتنے آتے ہیں تو اس دوران جو ہے ہم جو جتنے بھی غلطیاں کرتے ہیں اس چیز سے پریشانی آ جاتے ہیں. ایسی چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دے رہا ہے اپنی زندگی میں کہ جو ہے ہم معافی مانگ لیں. جو بھی غلطیاں کی ہیں جو لوگ قصور کیے ہیں اس کے تعلق سے معافی مانگ لیں. تو ویسے حالات اپنے اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے پیدا کر رہا ہے مانگے نا. ایسا جو ہے مرنے سے پہلے ہی تم لوگ کر دو معاف کر دو. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں 11 مہینے تو اپنے آپ میں ہوتے ہیں. ایک کہنا ہے اللہ تعالیٰ بولا نکال دو ایک مہینہ پورا میرے لیے کچھ کرو. آپ اپنے دعاؤں کے لیے کچھ کرو، اپنے پریشانیوں کی اپنی بیماریوں کی اپنی زندگی کی اسی تعلق سے اپنے جو خرابی کرنی ہے جو غلطیاں کرنی ہے اس کی معافی کے لیے تم لوگ گزارش کر دیں کر لے کے معافی مانگ. میں خوش ہو جاتا ہوں. میں ہر وقت تمہارے لیے ہوں تیار. اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ ہر وقت میں تیرے لیے تیار ہوں. بندے تو گزارش کرتا ہے طریقے سے جو بتایا ہم اس پر چلیں. بارک اللہ بارک اللہ ماشاء اللہ. میں رکھتا سبھی لوگ نماز کو پابند رہیں تو میں اعظم بھائی سے درخواست کرتا ہوں جی شال خوشی ہے حافظ عبدالصمد صاحب اور حافظ شوکت صاحب اور احتکاف میں بیٹھنے والے سنت احتکاف میں بہت دعاؤں کے بعد تیار ہوئے ہمارے مجاہد. آئیے صاحب ماشاء اللہ.
سنت اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ جی، اسی طرح عرفات بیٹھے ہیں اور بیٹھا آئیے ہم شروع سے اور ایک کہاں ہے بھائی اور بیٹا آگے عمر ہمارے یوسف صاحب کے فرزند ہے عمر اور آرام سے جی صاحب آئندہ سال بھی بیٹھیں گے آپ کو معاملات صحیح چل رہے نہیں چلتے کتنے بار پڑھ لی بیٹا 28 بار ہو گئے صحیح ہو رہا ہے آپ کے بیٹا 10 بار ہو گئے کب بیٹھے تھے آپ آپ کے بیٹا 3 ہوئے بہت شکر ابھی صاحب ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے سب دیکھیں گے برکت کی دعا دے کے ماشاء اللہ امین امین بے شک بہت خدمت اور بھی ہے نظردین بھائی آئیے نجیب صاحب ساجد صاحب آئیے آپ کا بھی پارسل ہے صاحب جی وہ بھی دیکھیں گے بس یہ شال پوشی وغیرہ ہے اس کے بعد پھر اضافہ بیان آئیے نا ایسا کھول کے دو کھول کے بول تو نہیں ہو رہا یہ سب کیا چل رہا ہے یہ سب ہمت افزائی کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے محبتوں کا اظہار اللہ جزائے خیر عطا فرمائے میرا نام میرے ذہن سے نکل یاد رہو ہاں مولانا صاحب مولانا صاحب آئیے نا صاحب اللہ حقیقت میں آپ کو مولانا بنا دے آئیے ذرا آئیے ابھی بھی نہیں کرتے ویسے ماموں سب کو پہچان لیے گئے تھے بیٹھنے میں ان کو بھی نہیں پہچانا پڑ رہا جی جی آئیے آئیے ادھر آئیے ماشاء اللہ ابھی آپ یہ بچوں کا بھی یہ نہیں کہ ہمارے بچوں اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جائز مندہ سے پورا فرمائیں آپ لوگوں نے حفظت کی رمضان میں خاص طور پر ارادہ نہیں کرتے ہیں بہت اچھا لگا عرفات کے والد صاحب موجود ہیں بھائی یہاں پر مجاہد کے والد صاحب ہیں نہیں ہیں اچھا عرفات کے والد صاحب اچھا ہاں جی ہاں دونوں کے نام جی ہمارے محدث صاحب کے ساتھ تقریباً محلے کے بچے سب خدمت میں رہتے ہی ہیں
اور ماشاءاللہ وقت ساتھ دیتے ہیں. اور میں ان بچوں سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی، اس کی خدمت سعادت سمجھ کے کرنا ہے. اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے، براہ راست اللہ کا گھر ہے، اجر ملے گا. اور الحمدللہ ہر سال بچے ہمارے مسجد میں خدمت کرتے ہیں. خاص طور پر جو زیادہ ساتھ دیتے ہیں، مسلسل ساتھ میں رہ کر سفیان ہیں. یہاں ہے بیٹا سفیان، یعنی ایک صاحب جو ہے توجہ بھی دلا رہے اور مسلطی حضرات سب جانتے ہیں، بچے کو پہچانتے ہیں کہ حافظ صاحب کے ساتھ اکثر و بیشتر رہتے ہیں اور کافی کاموں میں معاونت کرتے ہیں. حافظ صاحب صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، یہ 10th میں ہے صاحب، ان کے لیے دعا کیجیے. اس سال اچھے نمبرات سے جو کامیاب ہوئے. عبد الرحمان ہے، ماشاء اللہ. آپ کے ابو ہیں بیٹا؟ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ صحت بھی دے، عافیت بھی دے، اور آئندہ ان کا مستقبل اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین بنائے. ساجد بھائی آئیے، آپ کا ساجد بھائی آئیے. ہاں میں بلاتا ہوں. تینوں کے لیے کپڑے ہیں، حافظ عبد الصمد صاحب کے لیے اور حافظ شوکت صاحب کے لیے. آئیے حافظ جی جی صاحب. منصور بھائی آئیے آپ کے. ہمارے کونسلر حضرات کے پورے شہر میں کوئی گوشیاں شاگوشیاں چل رہی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو کام کرنا ہے. اگر دھمکیاں دیں گے اور شالگوشیاں گلگوشیاں کریں گے تو بجائے کام کرنے کے موقع ہو جائیں گے. اور ماشاء اللہ میں پہلے دن سے دیکھوں اس شخص کو، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں اس شخص کو. اپنے محلے میں واٹس ایپ گروپ پہ بھاشا بھیجتی اتنے میسیجز ہے، لیکن دیا کرنا صبر سے ٹھیک ہے صاحب کو بتاتے رہو. مجھے آپ ہے نا گروپ ہے نا صاحب، سب ہے نا، شروعات ہے انشاءاللہ. بولو بولو، آگے بھی انشاءاللہ خدمت کریں گے. اور انشاءاللہ دعا کیجیے اس کے لیے، اللہ ان کو صحت دے، استقامت دے. اور یہ ماشاءاللہ پہلے دن سے جٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں خدمت میں. اور تقریباً ساتھیوں سے ہم لوگوں نے بہت تعریف بھی سنی، شہر کے اعتبار سے بھی پہلے سے بھی ماشاءاللہ لوگ خدمتوں میں حصہ لیتے رہے. تو ہمارے منصور صاحب کی جانب سے بھی حافظ صاحب شال کوشی، حافظ شوکت صاحب آئی اور بیٹا حافظ شوکت صاحب آئی. جی بھائی اپنے ہدیے کا آجو جلدی ہدیے کا کیا بھاشا بھائی ایک منٹ اپنے آئیے، آپ آئیے بھاشا بھائی. بہت حکمت اور مصلحت کے ساتھ آپ آئیے. ہمارے منصور صاحب کی شال پوشی بھاشا بھائی کریں گے. آئیے آپ تو کر رہے صاحب. بڑے بولے تو بتاؤ سبھی ہمنا ہوا تھا سنیا یاد کر آپ کی پہلے سب ساتھیاں محبت میں ڈانٹتے رہتے، سنتے رہنا. منصور صاحب ماشاءاللہ ہر چیز کا مشورہ کرتے رہے اور آخری دن آ کے بیٹھے. یہاں کل الیکشن ہے، کل ووٹ وغیرہ ڈالنا ہے، یہاں کے بیٹھے بالکل ہم لوگ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جھلک رہے. جتنی محنت کرنا تھا، جتنی کوشش کرنا تھا کر دیا.
جتنے ساتھیاں بیٹھے ہوئے تھے انشاءاللہ صبح خدمت دلائیں اور پھر اس کے بعد رخصت کریں. بعض اللہ کے بندے تو دعا بھی کرے تہجد بھی پڑھے تاکہ صحیح فیصلہ ہو ہمارے علاقے کے. اللہ کا کرم رہا ہماری کمیونٹی کے مسلمان اور نوجوان اور یہ کہ ہر اعتبار سے محنت کرنے والے. بتاؤ بھائی گواہی دے بھائی غلط بول رہا ہوں کوئی خاص کر نوجوان بچے بہت بہت ساتھ دیے اور چھوٹے بچے بھی زیادہ. بچہ بچہ ساتھ دیا محنت دے گا. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ ڈانٹ کے بھی کام لے سکتے ہیں محبت سے بھی کام لے سکتے ہیں. خدمت کے لیے تیار ہے آپ کو تعاون دعا ہے. ابھی میں ایک جگہ سے سب کا مسجد عمر سے بیان کر کے آ رہا تھا تو ایک صاحب ملاقات کر کے بولے رہے صاحب وہ منصور صاحب کو جتانے میں آپ کا ساتھ تھا کہتے نا. بے شک میں کو نہ بھائی یہ کون سورے اڑاتے رہتے اس کے الحمدللہ. نجیب بھائی شکریہ. حبیب شوکر صاحب ساجد بھائی نعیم بھائی حسن بھائی ہمارے آئی حسن. یہ حضرات جو ہے نا بھائی یہ جتنے فین لائٹ دیکھ رہے ہیں نا ماشاء اللہ پوری خدمت ہمارے حسن بھائی کی. مائک سسٹم ہر چیز پورا سسٹمیٹک ہمیشہ سب سسٹمیٹک کام ہونا پڑا. اب یہاں وہاں ڈسٹرب نہیں رہیں گا ایک طرف پورے کٹ کے رہیں گے اور یہاں یہ نہیں کا ہر چیز پلان سے کرے. اور علی بھائی جو کہ سعودی میں ہے بعض مرتبہ فین زیادہ ہو گئے تو یہ کرو لائٹ زیادہ ہو گئی یہ کرو صبر سے کام کرتے رہے ماشاء اللہ. اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. حسن بھائی کو ان کے بیٹے فیصل جو ہے نا بیٹا فیصل کھڑے ہو جاؤ. فیصل ہاں پرویز بھائی آئیے نا صاحب جی. یہ معلوم ہے نا پرویز بھائی تو سب کو جانتے ہیں ماشاء اللہ. جتنا کام ماشاء اللہ پرویز بھائی نے کیا بہت صبر سے زور پڑ گیا کہ کیا چل رہا ہے. ماشاء اللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی صاحب فیصل جو ہے ایک بیٹھک میں قرآن سنائے. حسن بھائی کے بیٹے فیصل اچھا نہیں بھائی نہیں آئیں جی. اور نام بتائیے جی. اور نام تو کیوں ہو جی ہو ہاں ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارا پروگرام ختم ہوا پہنچا. یہ اور بھی بات شکر ہے. میں ہمارے مہمان محترم مفتی ادریس صاحب اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے سلسلے میں قرآن کی وہاں پر اقرا گروپ آف ڈاکٹرز جو ہے ہفتے میں ایک بار ان کے درمیان مفتی صاحب کی تفسیر ہوتی ہے. مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے ڈاکٹرز اس میں جڑتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک بار پھر وہ ڈاکٹرز میں شوق پیدا ہوا جذبہ پیدا ہوا کہ مسلسل تفسیر کا کورس ہمیں کرایا جائے. تو مسلسل بڑے استاد کی نگرانی میں تفسیر کا کورس آپ چلاتے ہیں. کافی ایمان میں تفسیر الجلالین عربی کی تفسیر ہے 2 جلدوں پر مشتمل ہے. وہ تفسیر الجلالین پڑھانے کی ذمہ داری آپ ہی کی ہے. اور اصول تفسیر نامی کتاب ہے وہ کتاب بھی آپ ہی کے ذمہ ہے. بڑی کتابیں ہیں الحمدللہ. اور پچھلے 2-3 سال سے مفتی صاحب کو ہم لوگ زحمت دے رہے ہیں اور مسلسل وہاں مدرسے میں رات دن خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مسجد اعراج ہے کامی کا نگر مسجد اعراج گئے ہوں گے شاید وہ سکر کبھی پہنچے ہوں گے. وہاں پر آپ جمعہ کا بیان کرتے ہیں. صرف جمعہ کا بیان امامت نہیں ہے اس لیے کہ دوسری مصروفیتیں ہیں درس حدیث درس قرآن جہاں موقع ملے وہاں پر پروگراموں میں شرکت کرنا یہ سب ذمہ داریاں ہیں. تو بہرحال پرسوں بھی گاندھی نگر میں ختم قرآن تھا تو اس وقت بیان کے لیے ہم لوگ بلائے. پھر آج بھی دعوت دی گئی ماشاء اللہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں درخواست کرتا ہوں کہ صدر صدر کے عنوان سے آپ بیان کرنا.
جان کے امام صاحب سے گزارش ہے یہاں تشریف لایا گیا ہے. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری کا پورا لحاظ کیا اور تھوڑے عمل پر بڑے بڑے اجر کے ثواب کے وعدے فرمائے. جیسے گزشتہ زمانے میں سواریاں بھی بہت آہستہ چلتی تھی، بیل بنڈی ہے، سائیکل ہے، مہینوں اونٹوں کا سفر ہے، آدمی مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا. لیکن جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو اب مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر آدمی کر رہا ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ گزشتہ امتیں سالوں ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، تو وہ سال ہر سال عبادتیں کرنے کے بعد جس مقام تک پہنچتے تھے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ایک رات عبادت کر لیں گے 1000 مہینے 83 سال تک عبادت کرنے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. یہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ احسان فرمایا. یہ تڑپ صحابہ کرام کی تھی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی، یہ آیتیں اتاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے واقعات سنائے. بنی اسرائیل کے 4 نیک انبیاء علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، یوشع بن نون، جنہوں نے 80 برس تک ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی. صحابہ کرام کو رشک ہوا. ایسے مجاہد کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 80 سال تک اللہ کے راستے میں ہتھیار لیے ہوئے چلتے رہے، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہتھیار انہوں نے نہیں رکھا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسی عمریں تو ہماری ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارتیں دی ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ اعمال کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ہماری صورتحال دن بدن مختلف ہوتی جا رہی ہے. اعمال کا شوق ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے اور صرف مال کا شوق دن اور رات جس کی فکر ہمارے اندر بسی ہوئی ہے. حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرما رہے تھے لطیفے کے طور پر کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے. تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جنت میں جانا چاہیں گے یا آپ جہنم میں جائیں گے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ کیا ہے کہ بھائی جہاں پہ 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں پہ لے کر چلے جاؤ.
تو یہ صورتحال ہے. ذہن و دماغ اور دن اور رات کا ہمارا مشغلہ بس یہی ہے کہ کیسے کہاں سے کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، کچھ دولت حاصل ہو جائے، کہاں سے دو پیسے ہمیں مل جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو مواقع دے رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے، اپنی روحانی ترقی کے اعتبار سے، اس میں ہمارا جیسے شوق ظاہر ہونا چاہیے وہ شوق ظاہر نہیں ہو پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، جو 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں، 29ویں، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بھی ایک احسان فرمایا کہ طے نہیں کر دیا، ورنہ آدمی ایک دن عبادت کرے گا اور اس کے بعد چھٹی. اور اسی طرح اگر کسی آدمی کی ایک شب کو چھوٹ جائے گی تو پھر وہ تو مایوس ہو جائے گا کہ کسی وجہ سے چھوڑ گئی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کر دیا کہ نہیں اور بھی طاقتیں باقی ہیں، اس میں شب قدر کو تلاش کرو. تو یہ اللہ کا احسان ہے. ورنہ ہم میں بہت سے ایسے بھی ہیں کمزور بندے کہ شب قدر معلوم ہو تو جہاں پر اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اگر وہ اس کی ناقدری کریں گے تو پھر اس کا وبال بھی ویسے ہی ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اولیاء کرام نے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ترغیب کے جو ہے ماحول بنائے، کچھ نہ کچھ ترغیب کی شکلیں بنا دی ہے. جیسے آج کی 23ویں شب ہے تو ہمارے لیے ایک امید رکھ دی ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جمعہ کی رات بھی ہے اور شب قدر کی طاق رات بھی ہے، تو پھر زیادہ احتمال اس کا بھی ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو. اس لیے ہماری عبادت تو پورے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، صحابہ کرام نے ہر چیز ہمارے لیے پوچھ لی کہ اتنی بڑی رات اگر مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا ہے. سب سے بڑی ہماری ضرورت اللہ سے معافی چاہنا، مغفرت چاہنا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کا خوب اہتمام کرنا، صلاۃ التسبیح کا ہم اہتمام کریں جو تمام گناہوں کو معاف کرا دینے والی نماز ہے. اسی لیے اس رات میں عبادتوں کا اہتمام ہو، کوئی ہم سے فضول کام نہ ہو، کوئی بیکاری کا کام نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، کسی اور دن میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اس کے لیے جگاتے. آج ایک اہم بات کی طرف توجہ اس طرف بھی دلانی ہے کہ جہاں ہمیں خود اپنی ذات کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کی بھی فکر کرنا ہے. جہاں ہم سارے عالم کی فکر کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم سارے عالم کا رونا روتے ہیں، شروعات اپنے گھر سے کریں. آپ کے گھر میں جو آگ لگی ہے پہلے اس کو بجھائیے، پھر سارے عالم کی آگ کی فکر کیجیے. سارے عالم کے ہم ہمیشہ برائی بیان کرتے رہیں گے کہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، مسلمان ایسے ہو گئے. ایک بچہ باپ کے سامنے بڑی شرارت کر رہا تھا، بہت تنگ کر رہا تھا. باپ کام کر رہا ہے، بڑا پریشان ہوا تو بچوں کو مصروف کرنے کے لیے جیسے آج ہم ریموٹ دے دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں، یا فون دے دیتے ہیں کہ بس خاموش بیٹھ گیا ہوگا، تو باپ نے وہ جو بلاکس ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور وہ پوری دنیا کا نقشہ تھا. اب بچہ پوری دنیا کے نقشے کو جمانا، پورا صحیح کرنا، اس میں تو تقریباً 1-2-3 گھنٹے تو یہ لگا دے گا جب تک میں آسانی سے اپنا کام کر لوں گا. تو باپ نے بچے کے ہاتھ میں وہ بلاکس سے تھما دیے. اب باپ اپنا کام کرنے لگا، تھوڑی دیر ہوئی، آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا، وہ بچہ سارا دینا حل کر دیا، سالو کر دیا، لا کے دیا باپ کو. باپ حیران ہو گیا
کہ بچہ اتنی جلدی یہ پورا نقشہ جما دیا ہے، پورا ملک جہاں پر ہونا چاہیے وہیں پر لگا دیا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ حیران ہو گیا اور اس سے کہا کہ بیٹے تم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو بچے نے کہا کہ ابا جان، یہ جو دنیا کا پورا نقشہ ہے اس کے پیچھے کے سائڈ میں ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو میں انسان کی تصویر میں نے بنا دیا، جہاں پہ آنکھ رکھنا ہے وہاں پر آنکھ رکھ دیا، جہاں پر ناک رکھنا ہے وہاں پر ناک، جہاں پہ سر رکھنا ہے وہ رکھ دیا میں۔ جیسے ہی میں نے انسان کو بنا دیا تو خود بخود پیچھے دنیا کا نقشہ بھی بن گیا۔ تو وہیں پر دل کو یہ بات لگی، یہ بات حقیقت یہی ہے کہ میں خود کو اپنے آپ کو بنا لیا تو گویا کہ میں نے ساری دنیا کو بنا لیا۔ میں نے خود کی اصلاح کر لی تو پوری دنیا کی اصلاح کر لی۔ میں نے خود کو اپنے آپ کو سنوار لیا تو گویا میں نے ساری دنیا کو سنوار لیا۔ ساری دنیا کا رونا چھوڑ دیں، خود کی فکر کر لیں، خود ہم صحیح ہو گئے تو پھر ساری دنیا کے لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ نبی ہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بڑے پسندیدہ بندے تھے ان کے ان اعمال کی وجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں تذکرہ ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی کہ اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے ان کی فکر ہے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمہاری زندگی دین اور توحید کے مطابق رہے گی یا پھر غیروں کے طریقے کے مطابق رہے گی؟ مرتے ہوئے اس بات کی فکر ہے۔ دولت سے زندگی بننے والی نہیں ہے، تربیت سے زندگی بننے والی ہے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے دولت چھوڑ دی بچوں کے لیے اور پھر ہم اب کامیاب ہم زندگی گزار کر ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اپنے بچوں کو جوڑنا، دین سے اپنے بچوں کو جوڑنا۔ انتقال کے وقت لوگوں نے کہا کہ اپنی بچیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تم نے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی، خوشحالی کی زندگی رہے گی۔ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ ایسا یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، سارے انبیاء علیہ السلام اور پھر پوری زندگی کا نمونہ ہمیں دے کر گئے ہیں ہمارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے درمیان دوریاں اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو خاندان سے بھی واقفیت حاصل نہیں ہے۔ پہلے چچا چچی، خالہ اور خالو اور پھوپا پھوپھی، یہ پورے رشتے پورے دور دور تک معلوم رہتے تھے۔ اب خالی انٹی اور انکل، بس اتنا ہی پتا ہے۔ اب انٹی انکل بھی اب یہ کس جانب سے ہیں، اپنے والد کی جانب سے یہ رشتہ داریاں ہیں یا ماں کی جانب سے رشتہ داریاں ہیں، کہاں سے ہیں، ان سے کوئی واقفیت حاصل نہیں رہتی، رشتے پورے سکڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے جتنے پورے خاندان کے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا، اپنی صفیہ رضی اللہ اپنی پھوپھی سے مشورہ کیا کہ کیسے کیا جائے۔ کہا کہ سب کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا۔ 40 افراد اس وقت شریک ہوئے، سب کو دسترخوان پر جوڑا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کے فنکشن ہوں گے، برتھ ڈے پر فنکشن ہوگا، مختلف طرح کے رسم و رواجوں پر ہر اعتبار سے ہمارے گھروں میں دعوتیں فنکشنیں ہوں گی، لیکن بہت کم ایسا سننے میں آتا ہے کہ پورے خاندان کو جوڑ کر کسی عالم دین کو بلا کر وہاں پر دین کی بات ان کو سنائی گئی۔ یہ نبی کی سنت ہے، اپنے خاندان کی فکر کرنا۔
خاندان پہ دینی محنت کریں گے تو پھر اس کے اثرات پورے عالم پر پھیلیں گے، پورے محلے پر، پورے گاؤں پر پھیلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوتی تھی اپنی پوری بیٹیوں پر، اپنے دامادوں پر، پورے خاندان پر۔ محنت کرنے سے پھر اللہ نے کیسی برکتیں ظاہر فرمائی۔ حضرت ابو طالب ہیں، چچا ہیں، دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن محنت کا اتنا فائدہ ہوا کہ بڑے بڑے کفار، طاقتور، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے بھتیجے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ بھی اٹھائے۔ کہہ دیا اپنے بھتیجے سے کہ آپ اپنے دین کی محنت کرتے رہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق شرکت کریں گے، لیکن جو دین کی محنتیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت خالد سیف اللہ رحمانی دعوت برکاتہم کے سامنے مشورے میں ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ مسلم پرسنل لا والے لوگ ہیں، یہ جمعیت کے لوگ ہیں، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا ایسے ایسے حالات ملک میں آ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جیسا قدم اٹھانا چاہیے وہ قدم اٹھاتے نہیں ہیں، وقت پر جو فیصلے لینے چاہیے وہ فیصلے لیتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی، کام اگر نہیں کرتے ہو تو کام کرنے والوں کی ہمت بھی مت توڑو، کام کرنے والوں کی ہمت مت کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہی ہے، کام کرنا نہیں ہے، لیکن جو کام کر رہے ہیں ان پر انگلیاں اٹھانا ہے، ان کو جو ہے نیچے دکھانا ہے، ان کی کمیاں نکالنا ہے، ان کی خامیاں نکالنا ہے، اور اپنی مجلسوں کو اسی سے گرم رکھنا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو پھر اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ جب طائف کے سفر سے اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے تو سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن مطعم بن عدی یہ وہ آدمی ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہاشم، ان کے بھائی نوفل کے پوترے ہیں، یہ نبی کے پردادا کے جو بھائی ہیں ان کے پوترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے تو کوئی ساتھ دینے والے نہیں، لیکن یہ ہیں جو اتنے دور کی رشتہ داری رکھنے والے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو پناہ دی کہ آپ آئیے مکے میں دوبارہ محنت کیجئے، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دور دور تک رشتہ داریاں اللہ کے نبی نے قائم کیے، نبھائی، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہے، مدینہ منورہ سے لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ لے جانے کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، لیکن چچا نے ان مدینے والوں کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اگر تم لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ہر طرح سے، تمہیں معلوم ہے کہ تم پورے عرب سے دشمنی بول رہے ہو، اگر تم تیار ہو تو لے کر جاؤ، ورنہ یہ اپنے خاندان میں پوری حفاظت کے ساتھ ہے، ہم لوگ پورے یہاں پر موجود ہیں۔ یہ صاف بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ تو یہ خاندان پر محنتیں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جا رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ، اپنے داماد جو چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر ان کے گھر کو کھٹکھٹائے، اٹھایا انہیں۔ اللہ کے نبی جیسے ہی کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ سو رہے ہو، تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھ لو۔ تہجد میں اٹھا رہے ہیں، کوئی فجر کی نماز نہیں، فرض کی بات نہیں ہے۔ آج بہت سی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے خاندانوں کے جو بڑے لوگ تھے وہ لوگ بڑے پابند تھے، ان کے دلوں میں دین کی محبت، دینداروں کی محبت اور دین کی خدمت میں حصہ لینا، لیکن ان کی اولاد میں وہ اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت عمر صاحب پرانپوری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ بانجھ بن کر مت مرو کہ تمہارے گھروں سے تمہارا جنازہ نکل جائے تو دین کا جنازہ بھی نکل گیا۔ جو صفات اور دین کی خوبیاں تمہارے اندر تھی وہ تمہارے جنازے کے ساتھ ہی نکل گئی، تمہاری اولاد میں اور تمہاری نسلوں میں وہ صفات باقی نہیں رہے۔ ایسی ہماری زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، حضرت علی کہنے لگے اللہ کے نبی آنکھ لگ گئی،
اللہ کا فیصلہ رہا، ایسے ہی سو گیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ پر ڈال رہے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو ہے ہی بحث مباحثہ کرنے والا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ پیار اپنی جگہ حضرت فاطمہ کے ساتھ۔ یہ صاف طور پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ آج ہم اپنی نسل کو دین سے اتنا دور بچپن سے ہی رکھ رہے ہیں، سارا مقصد دنیا کا بس وہی بنا کر رکھ دیا ہے، پیسے دولت کمانا ہے، بچپن سے اسی کی اہمیت ہے، اسکول کی اہمیت ہے، کالجوں کی اہمیت ہے۔ گھر سے آدمی خود نکل رہا ہے فجر کی نماز کے لیے، لیکن اپنی اولاد کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ چھٹیوں کا موقع ہے، آتے ہیں نیک بندے کہ اب تو چھٹیوں کا موقع ہے، کچھ اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو نکال دو، 10th ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن یہ اندھا لاڑ ہے کہ ایسے موقع پر بھی اب تک امتحانات ہوئے، بچے کے امتحانات چل رہے ہیں، بچہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بچے کے امتحانات ہے، تراویح میں بچہ نہیں ہے، بچے کے امتحانات ہے، مسجد میں نہیں ہے، بچے کے امتحانات ہے، مکتب میں بھیج دو بچے کو، مدرسے میں بھیج دو، نہیں وہ صاحب دن پر بچے کا اسکول ہے، شام میں پھر ٹیوشن ہے، موقع ہی نہیں ہے مکتب پڑھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے موقع ہی نہیں ہے۔ چھٹیوں کا موقع ہے نا، تعلیم ختم ہوئی، انجینئرنگ ختم ہوئی، یہ کورس مکمل ہو گیا، اب تو 4 ماہ کے لیے اب تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لگا دو۔ ہم گھر میں وقت نہیں دے رہے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے لے جائیں گے، کچھ سکھا دیں گے، لیکن پھر وہاں پر بھی نہیں، فلانا کورس باقی ہے شہر میں، وہ کورس بچے کو کرانا ہے۔ کب موقع دیں گے ہم اپنے بچوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت فاطمہ کے پاس، کسی سفر میں جاتے تو حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے جاتے، سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، اپنی بیٹیوں سے یہ محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، دیکھا کہ نقش و نگار والا بہترین پردہ جو لٹکا ہوا ہے گھر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قدم نہیں رکھے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب یہ بیٹی کا دل مچل گیا، اللہ کے نبی ہمیشہ گھر آنے والے آج گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت علی آئے، بیٹھی ہوئی روتی ہوئی، کیا ہو گیا؟ نبی گھر پر نہیں آئے، ابا جان گھر پہ نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، اللہ کے نبی گھر پہ تشریف نہیں لائے، کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، یہاں پر نقش و نگار اور یہاں پر ڈیزائن اور ایسی چیزیں دنیا کو لبھانے والی، دنیا کی محبت دکھانے والی، یہ چیزیں یہاں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو نکال دیا وہاں سے، اسے صدقہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ایسے بچپن سے تربیت کی جاتی ہے، ایسے اپنے گھروں کا ماحول بنایا جاتا ہے، دین کی محنتوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے، اپنے گھر والیوں کے درمیان قرآن ڈالتے، چٹھی ڈالتے، اپنی ازواج مطہرات میں سے جس کا نام نکلتا انہیں پھر اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے۔ یہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق، جہاں پر محبتیں ہیں وہیں پر دین کے میں ان کو اپنے ساتھ شریک بھی کرنا ہے۔ یہی محنتیں تھی کہ جس کے اثرات پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی ظاہر ہوا، کیسے ان کے گھروں کا ماحول بن گیا تھا۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں بارہا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے شکایت کی تھی، اللہ کے نبی میرا یہ باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری لگانا چاہتا ہوں، ایک درخت درمیان میں آ رہا ہے، وہ بازو والے آدمی کا ہے، وہ درخت مجھے وہ بیچ دے، وہ مجھے دے دے تو پھر میں اپنی باؤنڈری لگا لوں گا، میرا باغ محفوظ ہو جائے۔ لیکن وہ آدمی نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس درخت کو دینے والا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اسے یہاں تک کہا کہ تم یہ درخت دے دو، میں تمہیں جنت کا درخت دلاؤں گا، لیکن اس وقت اس نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ وہیں پر حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، فوراً سے اڑ گئے۔ یہ دنیا کی حیثیت ان کے سامنے، یہ آخرت کا مقام ان کے یہاں۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ آفر، یہ بشارت کا میرے لیے بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ تو وہ آدمی گئے اس آدمی کے پاس اور جا کے اس سے سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ سودا یہ کیا کہ بھائی تم مجھے یہ اپنا ایک درخت دے دو، اور تمہیں پتا ہے نا مدینے میں میرا باغ سب کو پتا ہے، کون نہیں جانتا تمہارا باغ، 600 درخت تمہارے باغ میں، جہاں باؤنڈری لگی ہوئی ہے، جہاں کا پانی میٹھا،
جہاں کے کھجور لگنے والے پورے مدینے میں پوری دنیا میں مشہور، ایسے کھجور کسی کے پاس نہیں رہتے. تو ان سے کہا کہ وہ باغ تم لے لو، مجھے صرف یہ ایک درخت دے دو. حیران ہو گیا کہ مذاق کر رہے ہیں، یہ کوئی سودا ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہاں. وہ درخت اس کو بیچ دیے پورا باغ، اور وہ درخت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. اللہ کے نبی میں نے سودا کر دیا ہے، یہ درخت اس آدمی کو دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بہترین سودا کیا ہے. اور پھر یہیں تک بات ختم نہیں ہوتی. آپ نے تو اپنی زندگی کو بدل لیا ہے، لیکن گھر والے اگر یہ سنیں گے، آج کے زمانے میں اگر کوئی باپ یہ کام کرے گا، گھر جائے گا تو پھر گھر میں آنے نہیں دیں گے، اس کو گھر سے وہیں باہر بھگا دیں گے. یہ کسی بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں. ہماری زندگی بھر کی پونجی تم نے ایسے ہی چٹکیوں میں انہیں اڑا دیا ہے تم نے. لیکن گئے اور جا کر باہر سے آواز لگا رہے ہیں، اے دہدا، اب باہر آ جاؤ، اب میں نے اس باغ کا میں نے سودا کر دیا ہے. کہا کس کے بدلے میں؟ جنت کے درخت کے بدلے میں نے اس کا سودا کر دیا ہے. یہ سننا تھا کہ گھر والی بھی کہہ رہی ہے اندر سے ہاں کہ ہاں بہترین سودا کیا ہے تم نے. اور وہیں سے سب باہر نکل گئے، سب کچھ چھوڑ کر، ان کا گھر، ان کا باغ، سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا. یہ زندگیاں بنی ان لوگوں کی. عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیر سے معذور ہے. اب ان کے اور ان کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. کس بات میں جھگڑا ہو رہا ہے؟ کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں، کوئی دنیا کا جھگڑا نہیں. اس بات کا جھگڑا کہ عمرو بن جموح چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اور بیٹے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے اجازت دے دی ہے، آپ معذور ہیں، آپ ایک پیر سے آپ معذور ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. بدر کا موقع آیا، بیٹوں نے منع کر دیا. احد کا موقع آ گیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی، یہ بیٹے مجھے منع کر رہے ہیں، کیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے راستے میں نکلوں اور شہید ہو جاؤں اور اسی پیر سے لنگڑتے ہوئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. پھر اجازت لی اور نکل گئے اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ کے راستے میں نکل کر شہید بھی ہو گئے. ایسے شہید ہوئے کہ ان کے جسم کو اونٹ پر رکھ کر مدینہ منورہ کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر والوں سے کہا گیا. اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ کچھ بات کہی تھی. ہاں یہی کہا تھا، دعا کی تھی نکلتے ہوئے، اللہ میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں، اب میں گھر واپس نہیں لوٹوں گا. پھر اس اونٹ کو احد کے میدان کی طرف چلا گیا تو اب وہ چل رہا ہے، وہیں پر ان کو دفنایا گیا. سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور ان کے والد ہیں خیثمہ. گھر میں دو آدمی ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے پورے شہروں میں اور ہر جگہ دیکھنے میں آیا کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی اعتکاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 10 دن کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی نہیں چھوٹا ہے. ہماری زندگیوں میں ہم نے کتنا کیا ہے. یہ دو ہیں باپ بیٹے، آپس میں جھگڑ رہے ہیں. کس بات کے لیے؟ بدر کا موقع ہے. سعد کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا، آپ گھر میں رہیے، آپ گھر کے کام کاج سنبھالیے، آپ کی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیے. اور باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا تمہیں گھر میں رہنا ہے، تم ذمہ داریاں نبھاؤ، میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا. یہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے. یہ گھروں کا ماحول بن گیا. دونوں نے چٹھی ڈالی، قرآن ڈالا تو پھر بیٹے کا نام نکل آیا. اب باپ رو رہے ہیں کہ میرا نام نہیں نکلا. اب یہ جو ہے نا بیٹا اللہ کے راستے میں بدر میں نکلے اور پھر وہی بدر میں ہی اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے. یہ گھروں کا ماحول حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے. ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول، ہمارے گھروں میں تعلیم کا ماحول، ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی دین کے ماحول سے جوڑنے کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. مدارس سے، مکاتب سے جوڑنے کی ہمیں ضرورت ہے. مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ورنہ ان کا سارا ماحول اور سارا کا سارا دن کالجوں کے ماحول میں گزر رہا ہے. اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ماحول دنیا کا کیا چل رہا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم مطمئن ہیں کہ نہیں، ہمارے بچے تو بہت بہترین ہیں. ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس موقع سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہے، ایمانی صفت یہ ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کے بارے میں بھلا چاہنے کی صفت بالکل دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ہر آدمی آج موجودہ زمانے میں بالکل سیلفش بنتا ہوا جا رہا ہے. اپنے پیٹ کے لیے جینا ہی بس وہی جینا رہ گیا ہے.
یہ امت مسلمہ کی ہرگز بھی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا، الدین النصیحہ، کہ دین تو صرف اور صرف خیر خواہی کا اور دوسروں کے ساتھ بھلا چاہنے کا نام ہی ہے۔ پورے دین کا خلاصہ ایک جملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہی فرما دیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے صرف اور صرف زندگی گزارنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ تم اس بات پر وعدہ کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو گے، خیر خواہی کرو گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بات پر بیعت کر لی تو پھر ایسے نبھایا، تعجب ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایک غلام آیا ان کا اور آ کر ایک بہترین گھوڑا لایا اور کہا کہ آج میں نے اس گھوڑے کو خریدا ہے، 300 درہم میں خرید لیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے کو دیکھا، اتنا بہترین گھوڑا، ایسے بہترین اس کا رنگ ہے، ایسا پھرتیلا ہے، ایسا طاقتور ہے، صرف 300 درہم میں مل گیا۔ چلو اس آدمی کے پاس لے کر جاؤ جس سے تم نے خریدا ہے۔ گئے اس کے پاس اور جا کے اس سے پوچھا کہ تم نے بیچا، کتنے میں بیچا؟ 300 درہم میں بیچا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور درہم نکالے اور کہا کہ یہ 300 درہم کا نہیں، یہ 800 درہم کا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے نادانی میں اس کو بیچ دیا ہے، بقیہ یہ درہم ہے، تم یہ اپنے پاس رکھو، اس کے 800 درہم ہے پورے، یہ رکھو گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون مجبور انسان ہے کہ ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کون انسان ہے جس کو پتا کچھ بھی نہیں ہے، بیچارہ بھولا بھالا ہے، اس کی زمین کو ہم کیسے ہڑپ رہے ہیں، کیسے ہم اس کو کسی طرح دھوکہ دہی کے ذریعے سے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غلط مشورے دے رہے، بدترین بدخائی آ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، رشتوں کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، جائیدادوں کے بارے میں کوئی آپ سے اعتماد کر کے مشورہ کر رہا ہے، آپ کسی طرح باتیں کر کے اس کو گھما کر بھیج رہے ہیں اور خود جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب سے بدترین قسم کی بدخائی ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی صفت ہرگز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو عجیب ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیسے لوگوں کے ساتھ وہ بھلا چاہتے تھے، لوگوں کے ساتھ۔ یہ بھی بڑی بدخائی ہے کہ ان کی غیبتیں کی جائے، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ جہاں مجلسیں لگ جائیں گی، فلانا آدمی ایسا ہے، عزتوں کے ساتھ کھیلنا کسی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کے عیوب اچھال کر اگر ذلیل کرتا ہے کسی اس کی بری عادتوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے مرنے سے پہلے اس کے گھر میں بیٹھے بٹھائے اس کو بھی ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اس کے بجائے جو آدمی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے بندے سے سرگوشی کریں گے، کان میں آ کے کہیں گے کہ بندے تو نے فلانے کے عیبوں کو چھپایا تھا، آج قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میں بھی تیرے عیبوں کو چھپاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بالکل عجیب۔ مہمان رسول آگے، کبھی ہم نے اس واقعے پر غور و فکر کیا؟ ہم سنتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ گھر میں چراغ کو بجھا دیا گیا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیے ہیں، لیکن مہمان رسول کو کھلا دیا ہے، مہمان رسول کو کھلا دیا۔ دنیا کو بتانے کی فکر ہم چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی بات کر کے، چھوٹا چھوٹا ایک عمل کر کے دنیا کے سامنے دکھانا، دنیا کو بتلانا۔ ارے زمین والوں سے چھپا کر انہوں نے عمل کیا، لیکن عرش والے کو تو پتا ہے، عرش والے نے نبی کو خبر دے دی کہ یہ دیکھو تمہارے غلام کا یہ عمل ہے کہ چھپکے سے رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر اپنے مہمان کو کھلاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھوکا سلا دیتا ہے۔ آج بچوں کی اپنی پیٹ کی فکر اس قدر آدمی کو سوار ہو گئی ہے کہ بالکل اپنے آپ کو دین سے دور کر دیے ہیں۔ شروع سے مال خرچ کرنے کی باری آ جائے، آدمی بخیل بن گیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے کیریئر کے لیے مجھے پیسے جمع پونجی کرنا ہے، جائیدادیں بنانا ہے، ان کی شادیاں کرنا ہے،
یہ سوچتے ہوئے پورے دنیا کے مسلمانوں کے حقوق کو دبا کر اب مال و دولت کی جمع پونجی بس اپنے لیے رکھ دی ہے، اور پھر انہی کی وجہ سے اتنا بزدل بھی بن رہا ہے کہ بچوں کے آگے اس کی زبان بھی نہیں کھلتی ہے، چاہے شریعت کی دھجیاں اڑ رہی ہو، چاہے بچے سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، رسم و رواج ہو، سب کچھ ہو، وہاں پر گونگا بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بچوں کے سامنے میں کیا بولوں گا، آپ سب تو بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بزدلی کی زندگی آ گئی ہے بچوں کے چکر میں، گھر والوں کے چکر میں۔ یہ مال و اولاد، یہ بچے ہمارے لیے آزمائش ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آدمی آج جہالت کی زندگی بھی گزار رہا ہے۔ اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ مسجد کے لیے ٹائم نکالوں، کچھ دین کی باتیں میں سیکھ لوں، کچھ نماز سیکھ لوں، کچھ میں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لوں، کچھ جو مدرسے میں بیٹھ کر، کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لوں۔ نہیں، ہماری زندگی بنانا ہے، اپنے بچوں کا کیریئر ہے، اپنی بچیوں کی شادیاں ہیں، فلانی چیزیں ہیں، ایک کے بعد ایک بچے ہو گئے، پھر نواسے، پھر نواسیاں، پھر پوترے، بس ساری زندگی آدمی کی اسی میں نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال قائم کی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک جو ہے خاتون آئی، اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی، اور در پر آ کر انہوں نے مانگا، دیکھا، گھر کا جائزہ لیا تو صرف گھر میں 3 کھجور تھے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 3 کھجور لائے اور لا کر ایک ماں کے ہاتھ میں دیا، ایک دوسری بچی کے ہاتھ میں دیا، اور ایک تیسری بچی کے ہاتھ میں دیا۔ وہ 2 بچیاں جلدی بھوکی ہیں، وہ کھجور کھا لی۔ ماں ابھی بات کر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور ہے، اور وہ بچیاں اپنا کھجور کھانے کے بعد ماں کے کھجور کو دیکھنے لگی۔ اب وہ ماں، اب اس کا دل ویسے ہی ہے، اس نے 2 بچیوں کو دیکھا اور وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا وہ بھی اپنی ایک بچی کو اور دوسرا ٹکڑا وہ بچی کو دے دیا۔ وہ خود بھوکی رہی۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ کے نبی کو یہ واقعہ سنایا کہ آج ایسا ہوا، ماں بچیوں کو لے کر آئی تھی، ایسا میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوئے، اس کے اس ایثار سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، ہم کوئی لکھ پتی نہیں ہے، ہم کیا دیں، امت کا کیا بھلا کریں گے۔ اس کے لیے کروڑ پتی لکھ پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کا دل بڑا ہونا ضروری ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے آدمی دین کے لیے خرچ کرے گا، اس کے لیے اپنی قربانیاں دے گا۔ ملک میں مختلف طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں SIR کے نام سے، اور مختلف طرح سے ہمارے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا، کیسے واقعات ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، پوری امت کا کیا صورتحال ہے، امت کس پسم کرسی کی حالت میں۔ ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں بڑی مشکل سے، جو فرض ہے اس کا بھی ہم صحیح طریقہ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی مشورہ نہیں کیا کہ مفتی صاحب ہم دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے خاندان سے پوری زکوٰۃ نکال کے ہم جو ہے اس کا بہترین مصرف تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، 1000 روپیہ آدمی اگر نکالتا ہے تو بہت سی مرتبہ 10 آدمیاں آنے والے ہیں، سب کو 100 روپے دے دیا اور بھیج دیا، ختم ہو گئی بات۔ ایک بوجھ ہلکا کرنا ہے، کسی کی ہم زندگی بنا دیں گے، سلیقہ سیکھیں گے، اس کی ہمیں فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ہے، آ کر انہوں نے عرض کیا، مانگا، اللہ کے نبی میں ضرورت مند ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، کوئی مال و دولت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، ایک ٹاٹ ہے، ایک کھٹورا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی لے کر آؤ، اور وہی مجلس میں اس کی جو ہے نا بولی لگائی اور اس کو 2 درہم میں بیچ دیا، اور کہا کہ لو یہ 1 درہم جا کر اپنے گھر والوں کو اناج وغیرہ دے دو، غلہ دے دو، راشن ڈال دو، اور 1 درہم سے کلہاڑی خریدی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور کہا کہ لیے لو اور جاؤ جنگل کی طرف، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا یہاں پر۔ وہ گئے اور جا کر خوب محنت کی، جنگل میں لکڑیاں کاٹی، بازار میں بیچا، 15 دن کے بعد آئے، اتنے درہم اپنے ہاتھ میں بھر کر لائے، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی میں نے اتنے کمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حالت بہتر ہے، وہ حالت بہتر ہے مانگنے کا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے
کتنے نوجوان ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کتنا جو ہے نا ڈاٹا نکالا، ہم ایسے ان کے اوپر خرچ کرتے کہ آج اس سال جس کو میں نے زکوٰۃ دی ہے آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، وہ اپنی زندگی ایسے بنائے ہمارے پاس ہو کہ ہم نے اتنے سال سے اپنی زکوٰۃ نکالی ہے، اتنے خاندانوں کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اتنے گھرانوں کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے، ان کی ضرورت کا، وہ الیکٹریشین ہے یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایسے ہم نے مدد کر دی، ان کا سامان دلا دیا، یا جو بھی ہم نے ایسا ان کی کمر مضبوط کر دی کہ آئندہ سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ آدمی اپنی دو روٹی دو بوٹی، اپنے ذاتی مکان، اپنی شادیاں، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا پیٹ، یہ مسلمان کا بالکل بھی طرز عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم کبھی اس پہلو سے بھی اس آیت پر غور و فکر کریں کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود اپنے پیٹ کے لیے نہیں نکلی ہے، اخرجت للناس، اسے صرف اور صرف لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے جینے والی ہے۔ کیا اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ تم اگر گھر میں سالن بناتے ہو، اچھا سالن بن رہا ہے، صرف آپ کے لیے کافی ہوگا تو ٹھیک ہے، لذیذ ہے، لیکن تم مسلمان ہو، صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں، تھوڑی لذت اس کی کم ہو جاتی ہے، ہو جانے دو، تھوڑا پانی ملا دو اس کے اندر، تاکہ وہ سالن صرف تمہارے لیے کافی نہ ہو بلکہ تمہارے پڑوسیوں کے لیے بھی کام آ جائے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہم کس رخ پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، کب تک یہی طرز عمل ہماری زندگیوں کا رہے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں کو، اپنی زندگی کے مقصد کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ کب تک ہم ایسے ہی سخت دلی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمیں کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنی جو ہے نا ایسی فضیلت والی راتیں آئی اور چلی گئی، کتنے ہم نے اللہ والوں کو سنا، اللہ والوں کی زندگیوں کو سنا، ہماری زندگیوں کو بھی آپ بدل دیجیے۔ وہ لوگ نے ایک آیت قرآن کریم کو سنا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ مکمل قرآن سن لیا، اے اللہ اس دل کی سختی کو دور فرما دیجیے، اب تو ہماری زندگیاں بدل دیجیے، اب تو ہمارے دل بدل دیجیے۔ اللہ سے مانگنے چاہیے، ہمتیں کرنے چاہیے، ارادے کرنے چاہیے۔ ہمت ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے، ورنہ آدمی ارادہ بھی نہیں کرے گا تو پھر توفیق کیسے ملے گی؟ توفیق کرے، اللہ سے مانگے۔ اس لیے یہ مانگنے کی رات ہے، اس لیے ہمیں خوب مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، خوب مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اللہ ہی ہمارے دلوں کو بدلنے والے ہیں، اللہ ہی ہمارے حالات کو بدلنے والے ہیں۔ آدمی مانگتا ہے تو بے یقینی کے ساتھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں۔ پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، پورے دل کے توجہ کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ مانگنا ہے۔ ایک اللہ والوں کا عجیب معاملہ تھا، عجیب معاملہ تھا ان کی زندگی کا۔ اتنا لوگوں کے لیے خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ سب لوگوں سے قرضے لے لیتے تھے، کہ ان سے بھی قرضہ لے لیا، ان سے بھی قرضہ لے لیا۔ جب آخر زمانہ، آخری جو ہے ان کا وقت آیا تو پھر سارے قرضہ لینے والے آ کے بیٹھ گئے، اب سب پریشانی میں، اب تو یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب ہمارے قرضوں کا کیا ہوگا؟ سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایسا ہوا کہ پھر ایک بچہ باہر مٹھائی بیچنے والا آ گیا، جلیبی بیچ رہا ہے، اب وہ آواز لگا رہا ہے کہ جلیبی لے لو، جلیبی لے لو۔ اب پھر وہ اللہ والوں نے کہا کہ وہ بچہ جو آواز لگا رہا ہے اس کو بھی بلاؤ۔ وہ بچہ آیا، بچہ آتے ہی اس سے کہا کہ بیٹے کیا جلیبی، اتنی جلیبی ہے، ٹھیک ہے وہ ساری جلیبی دے دو۔ جتنے بیٹھے ہوئے سب کو تقسیم کر دیا۔ اب وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ حضرت میرے پیسے ادا کر دیجیے۔ تو جتنے بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ یہاں پر، پیسے ہی نہیں یہاں پر دینے کے لیے۔ اب وہ بچہ پریشان ہے، اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا بل بلا رہا ہے، رو رہا ہے کہ میرے پیسے دے دو، تھوڑے سے پیسے، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ اب بڑا گڑ گڑا کر جو ہے رونے لگا، بل بلانے لگا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ پھر جو ہے نا ایک آدمی ایک بڑا تشت لے کر آیا جس میں بہت سارے سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نے کہا کہ یہ دیکھو، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کو تقسیم کر دو، جس کا جتنا قرضہ تھا
سارے جتنے وہاں پر قرض لینے کے لیے آئے ہوئے تھے سب کو ان کے جو ہے نا پیسے دے دیے گئے، پورے برابر اتنے ہی نکلے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو لیکن تمہاری توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی۔ میں نے اس کا یہی ذریعہ سمجھا کہ یہ ایک معصوم بچہ ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، یہ بلبلائے گا، یہ روئے گا، تو اس کی طرف پر ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ تو مقصد اس سے قرضے لینے کی ترغیب نہیں ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو، اپنے حاجات کو رکھے۔ تو پھر جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فیصلے بھی فرمائیں گے۔ وہ حجاج بن یوسف وہ بھی پہنچا تھا کعبۃ اللہ کے حج کے لیے، ایک اندھا نابینا بیٹھ کر وہاں پہ اللہ سے مانگ رہا تھا، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دیجئے، مجھے بینائی دے دیجئے، لیکن بے توجہ، اللہ سے لگاؤ اور وہ تعلق نہیں۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ بے دلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ مانگ رہا ہے اللہ سے، تو انہوں نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی میرے 3 چکر ہو گئے اور ایک 4 چکر باقی ہے، اگر یہ 4 چکر ہونے سے پہلے تجھے آنکھیں نہیں ملی تیری گردن اڑا دوں گا۔ اب اس کا ظلم تو مشہور ہے، کتنوں کو اس نے جنا ظالم نے جو ہے نا تختے پر لٹکا دیا تھا۔ اب یہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا، اے اللہ اب تک تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ ہو گیا، اب تو گردن کا مسئلہ ہو گیا، اب تو بچا لیجیے۔ اب جو رو رو کر اللہ سے جو مانگنے لگا، اب جو ایسا تڑپ تڑپ کر مانگنے لگا، تو حجاج بن یوسف کے طواف کے چکر مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صبح میں انشاءاللہ سارے احباب یہاں جتنے جمع ہیں